السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید مبشر پروگرام دی سیکرٹ نیوز شو سے، اور ہر دفعہ کی طرح میرے ساتھ امریکہ سے ڈاکٹر ایلن کیزلر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور کافی گرم موضوعات آج کل چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا سے ریلیٹڈ، تو میں نے سوچا کہ ایک تفصیلی آپ سے ڈسکس کی جائے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ آپ آگے آنے والے وقتوں میں پاکستان کے اور انڈیا کے جو ریلیشن ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کی نظر میں اس کا ایک پرامن حل کیا واقعی موجود ہے؟ کیونکہ پاکستان میں عام طور پر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جی ہم تو انڈیا کے ساتھ امن چاہتے ہیں، لیکن انڈینز جو ہیں وہ ان کی لینگویج سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بس ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہم نے پاکستان کو سبق سکھانا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بہت ہی خراب نیبر ہے۔ تو اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں چیزوں کو؟ نہیں، انڈیا کے لوگ مطلب انڈیا کی عوام وہ تو ایسے نہیں چاہتی ہے، وہ ایسے نہیں سوچتی ہے۔ انڈیا کی حکومت ایسے، خاص کر یہ بی جے پی پارٹی کے جو بڑے ہیں وہ ایسے کہتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، صرف انڈیا اور پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں لوگ عوام چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، عوام امن چاہتی ہے، لیکن ان کو ہر ملک میں نہیں لیکن بہت سارے ملکوں میں جو حکومتیں ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ سیاستدان سوچتے ہیں ہم ایسے بات کریں گے تو پھر ہم جیت جائیں گے جب انتخابات ہیں۔ اس لیے یہ تو آج کل انڈیا میں بہت زیادہ ہو رہا ہے نا۔ لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں تو جو عوام ہے انڈیا میں، عام لوگ، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے، کوئی جنگ نہیں چاہتے ہیں عام لوگ۔ ٹھیک، اچھا، ایک ویسے سوال عام طور پر ذہن میں آتا ہے اور بار بار آتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں یا جو ان کا جو منشور ہوتا ہے یا جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کے مسائل ہوتے ہیں، یا تم اچھے ہو، تم برے ہو، یا فلاں پارٹی ایسی ہے، فلاں پارٹی ایسی ہے، یہ پاکستان کے مسائل ہیں، یہ اکانومی کے مسائل ہیں، سارے پاکستان۔ وہ جو ہمارا جو پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے وہ پاکستان بیس الیکشن ہوتا ہے، جبکہ جو انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے وہ بس اسی سرکل کے گرد گھومتا ہے کہ جو پاکستان کو برا کہے گا اس کو لوگ زیادہ ووٹ دیتے ہیں، جنرلی جو ایک پرسیپشن جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مطلب وہاں کی لوگوں کی سوچ ابھی تک کیا اس ایک سرکل میں ہی گھوم رہی ہے کہ جی جو انڈیا میں رہتا ہوا انسان ہے وہ پاکستان کو برا کہے گا تبھی وہ آگے آ سکتا ہے، وہ ترقی کر سکتا ہے، یا وہ پارٹی میں اپنے حصہ لے سکتا ہے؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، بس وہی بات، یہ سیاستدان ایسے سوچتے ہیں، سیاستدان ایسے بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کو جوش میں لاتے ہیں اور ان سے وہ ایسے کر کے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو ووٹ ملے گا، اور کیونکہ یہ لوگ اتنے عقل مند نہیں ہیں، عام لوگ، وہ پھنس جاتے ہیں ان کے سیاستدانوں کی بات میں۔ لیکن حقیقت میں سب لوگ امن چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان صرف ایک پلینگ کارڈ ہے جو سیاستدان استعمال کرتے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو سیاستدان ہیں، وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور پاکستان کے نام پر ان کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور پھر ووٹ لیتے ہیں، اور جھوٹ بھی بتاتے ہیں، بہت پاکستان کے خلاف جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، اور بیچارے لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں حقیقت کیا ہے تو پھر وہ بات مانتے ہیں، کیونکہ میڈیا بھی بہت سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا۔ بالکل تو بالکل میڈیا بھی اتنی باتیں کرتی ہیں تو پھر لوگ سوچتے ہیں یہ حقیقی ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور بات بڑی حیرت کی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ پاکستان اور انڈیا کا ایک دم سے یہ سب کچھ تیز ہوا، ماحول سارا جنگی اس کی طرف آ گیا، پاکستان جو بات کر رہا تھا وہ اس کے ثبوت بھی دے رہا تھا۔ وہی تمہارے 2 جہاز آئے تھے، ہم نے دونوں کو گرایا، اور یہ اس جہاز کا جو ملبہ ہے یہ پڑا ہوا ہے،
یہ پائلٹ تمہارا ہے، یہ ہم نے کیپچر کر لیا. مطلب پاکستان پورے پورے ثبوت دے کے بات کر رہا ہے انٹرنیشنلی بھی اور سب جگہ سے. جبکہ جو انڈیا کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہے وہ بس وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، وہ کوئی پروف ہی نہیں دے پا رہے، اور بس ایک ہائپ ان کے میڈیا نے کریٹ کر رکھی ہے. اس کو ہم کیا کہیں کہ بس وہ جنگ کرنی ہے، پاکستان کو سبق سکھانا ہے. کوئی پروف نہیں ان کا ہے، کوئی وہ کسی بات میں ان کی دلیل نہیں ہے. تو مطلب انہوں نے پورے 1 ارب کی آبادی کو کیا بیوقوف بنا رکھا تھا، یہ کیا کر رکھا تھا کہ کچھ مطلب جو وہ بول رہے ہیں اس کا پروف ہے ہی نہیں ان کے پاس. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ میڈیا بھی ان کا سارا اتنا بیوقوف ہے، یا وہ کس طرح سے رپورٹنگ کرتا ہے؟ یہ تو کافی سالوں سے یہ ہو رہی ہے. ایک بہت اچھا کتاب ہے ہو کلڈ کرکرے، کرکرے کے قاتل کون. اچھا ہو کلڈ کرکرے دی ٹرو فیس آف ٹیررزم ان انڈیا، میرے خیال میں ایسے اس کا نام ہے. تو اس کتاب میں بہت اچھی بات ہے، بالکل صاف بتایا گیا. کرکرے وہ مہاراشٹر اسٹیٹ کا ٹیررزم، اینٹی ٹیررزم چیف تھا. تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو میرے خیال میں ابھی اس کا نام نہیں ہے لیکن RSS سے کچھ تعلق تھا، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ سے ان لوگوں کا کوئی تعلق تھا. تو ان لوگوں نے صرف ایک بار نہیں 10-20 بار انہوں نے کوئی ٹیررسٹ ایکٹ کروایا، خود انہوں نے کروایا، اور پھر انہوں نے کہا مسلمانوں نے کیا. ٹھیک ٹھیک. تو کرکریکس کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا. ان کو ایک کمپیوٹر ملا تھا ان لوگوں کا جن سے یہ بالکل پروف آ گیا تھا کہ ان لوگوں نے ایسے کروایا. تو ان میں سے کوئی 11 کو کرکرے نے گرفتار کیا تھا اور ان کا ٹرائل آنے والا تھا. تو کیا ہوا تھا، انڈیا کے انٹیلیجنس بیورو کا کام یہ تھا. مطلب انڈیا میں را بہت مشہور ہے، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ. تو دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کو انٹیلیجنس بیورو کہا جاتا، IB. تو یہ را میں اتنے خراب لوگ نہیں ہیں جیسے IB میں. یہ IB میں بالکل جھوٹے لوگ تھے. تو انہوں نے کرکے کے قاتل کروایا اور انہوں نے ان سبھی بات کو چھپا دیا، اور انڈیا کے جج کو بھی انہوں نے دبا دیا کہ ابھی تم اس کیس میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہو وغیرہ. تو پھر پورا چھپا دیا، اور ان لوگوں نے سوچ لیا کہ ہم ایسے کرتے رہیں گے، ہم کامیاب ہو گئے اس میں، ابھی ہم ایسے کرتے رہیں گے. تو انڈیا کی حکومت کی بھی ایسے BJP پارٹی کے بھی اس سے کچھ تعلق ہے سے. ان لوگوں نے سوچ لیا ہم ایسے جھوٹ بولتے رہیں گے اور ہمارے میڈیا کی مدد سے لوگ اس بات کو مانتے رہیں گے. تو بہت سارے ٹیررسٹ ایکٹس ان لوگوں نے کروایا، یہ کہہ کر کے مسلمانوں نے، پاکستان نے یا کشمیری مسلمانوں نے. تو اس لیے ابھی یہ پاگل لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے رہیں گے، ہمارا میڈیا جو ہے ہماری بات وہ بھی پبلش کریں گے. یہاں تک کہ انہوں نے کیا تھا، اس ٹیررسٹ ہم نے حملہ کیا تھا بالاکوٹ پہ، تو 300-350 مسلمان دہشت گردوں کو مروا دیا، کیونکہ ان کو پلاننگ یہ تھا. انہوں نے سوچ لیا اگر یہ حقیقت ہے یا نہیں کوئی فرق نہیں، ہم بس بتائیں گے تو سب لوگوں کو ماننا پڑے گا کیونکہ میڈیا بتائے گی یہ سب. بس اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب حقیقت، ان میں سے حقیقت نکل گئی. جب انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بتایا، پہلے میں نے خود کہا CNN پہ آیا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ جو بالاکوٹ کے لوگ ہیں، ولیجرز ہیں، گاؤں والے، ان سے بات ہوئی تھی کہ ہاں بہت سارے لوگ مر گئے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن بعد میں سیٹلائٹ امیجری سے پتہ چل گیا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. بالکل رسک پہ ایک بام بھی نہیں گر گیا تھا، اور پھر جب ابھینندن کو پکڑے گیا تھا اور پھر بڑی عقل مندی سے عمران خان نے اس کو ریلیز کر دیا، اس کو واپس انڈیا بھیجا. تو پوری دنیا میں لوگ تھوڑا سا سمجھ لینے شروع کیا کہ پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے، اور یہ انڈیا کی حکومت بالکل جھوٹی باتیں بتا رہے. تو حقیقت میں یہ بہت بڑی فتح تھی پاکستان کے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کچھ حقیقی بات آئے
پاکستان کے بارے میں، جب عام طور پر انٹرنیشنل میڈیا سب پاکستان کے بارے میں جھوٹی باتیں بتاتی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا اور یہ اس کا وجہ یہ ہے، انڈیا بالکل. کی حکومت اور انڈیا کے میڈیا اس لیے ایسے جھوٹی باتیں بتاتے ہیں کیونکہ کئی سالوں سے، کم سے کم 20-25 سال، پتہ نہیں کب سے یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسے جھوٹی باتیں کر سکتے ہیں اور لوگ مانیں گے. اور کیونکہ ان کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا بھی، CIA وغیرہ ملے تھے، موساد بھی ملے تھے، اور ان کی مدد سے یہ سب اصلی حقیقی باتیں چھپا دیے گئے تھے کہ یہ جو RSS والے وہ خود یہ دہشت گردی کرا رہے ہیں اور وہ خود مسلمانوں کو بلیم کر رہے ہیں، اور وہ کامیاب ہوئے تھے اس میں. اس لیے وہ سوچتے تھے کہ ہم ایسے کرتے رہیں گے، لیکن ابھی ان کو پکڑا گیا ہے، کافی حقیقت ابھی نکل رہی ہے. اچھا، ابھی انڈیا میں جو الیکشن اناؤنس ہوں گے، میرے خیال میں شاید کوئی 11 اپریل کی ڈیٹ آئی ہے. اس میں یہ بڑا انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا کہ اس میں کیا چینج ہوتا ہے، کیا واقعی مودی واپس آتا ہے پاور میں یا نہیں آتا، یا اگر کوئی دوسرا آتا ہے تو وہ کون ہوگا، اس کی کیا پالیسی ہوگی. آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں الیکشن کو، کہ یہ الیکشن جو بھی ہو رہے ہیں، کیا واقعی ایک تو یہ سب سے بڑا پہلا سوال ہے کہ کیا وہ واقعی الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، ایک تو یہ سوال ہے. اور اگر ٹائم پہ ہو بھی جاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا، کوئی نئی تبدیلی وہاں پہ بھی آئے گی سوچ میں، یا اسی طرح سرکل چلتا رہے گا؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ کوئی تبدیلی آئے گی. میں نے راہل گاندھی کے کچھ لیکچر دیکھا، وہ بہت اچھا آدمی ہے. مطلب مودی جیسے سرگرم بیوقوف آدمی نہیں ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف ایسے باتیں نہیں کرتے رہتے. اور وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں یہ ایسی مودی جو کرا رہے ہیں، یہ بہت لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں. تو میں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو شیطانی لوگ ہیں جو انڈیا کے انتخاب میں ووٹ ریگنگ بھی کرتے ہیں، وہ تو ختم ہو جائے گا اور اچھے لوگ نکلیں گے. لیکن کیا ہو جائے گا مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے، میں تو ایسے ہی دعا کرتا رہتا ہوں. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے آگے آنے والے جو انڈیا اور پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی بڑی جنگ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جو سوچ ایک طرح سے انڈیا میں بن رہی ہے وہ بس یہ ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے، پاکستان صحیح ملک نہیں ہے، یا وہ جو بھی ہے ان کا ایک الگ سے نیریٹو ہے. آپ کو آگے کیا لگتا ہے، آگے آنے والے وقتوں میں کیا واقعی وہ جنگ کی طرف پاکستان کو دھکیلیں گے، اتنی بڑی بے وقوفی کریں گے، یا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں، کیونکہ جیسے میں نے بتایا، انڈیا کے لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں. کچھ سیاستدان اتنے پاگل ہیں لیکن عوام اتنی پاگل نہیں ہے. تو اس لیے میرے نزدیک ایسے جنگ نہیں ہوگا. اچھا. انڈیا اور پاکستان میں جو غزوہ ہند کے بارے میں پیش گوئیاں ہیں، وہ ایسے نکلے گی میرے نزدیک کہ وہ ایک ایٹمی جنگ نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ تر یہ ملٹری جنگ بھی نہیں ہوگا. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں 5th جنریشن وار، انفارمیشن وار، میڈیا وار. اور اس میں پاکستان جیت جائے گا، بلکہ پاکستان جیت رہا ہے ابھی، جیسے ابھی ہو گیا ہے. پاکستان جیتا ہے اس میں. یہ مودی کا اور ان کے ساتھیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ ہم ایسے کریں گے، پاکستان کو سبق سکھائیں گے، لیکن کیا ہوا ہے؟ بالکل اس کا برعکس. بالکل بالکل. تو جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، بلکہ یہ مجھے بتایا گیا ہے، یہ کوئی 20 سال پہلے کی، 20 سال سے زیادہ بھی پہلے یہ مجھے بتایا گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں کیا ہو جائے گا. ایک صوفی نے مجھے بتایا کشمیر کو آزادی ملے گی، کیا ڈاکیہ معاملات میں، انٹرنل افیئرز میں، داخلی معاملات میں انڈیا کو چھوڑنا پڑے گا کشمیر کی. لیکن وہ کشمیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کشمیر کو داخلی معاملات میں آزادی دے گا، اس کو دینا پڑے گا.
ٹھیک لیکن ایکسٹرنل افیئرس میں انڈیا اور پاکستان بھی کشمیر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انڈیا سوچتے ہیں اگر کشمیر نکلتا ہے تو پھر ہمارا پورا ملک ختم ہو جائے گا، تو وہ ایسے نہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور پاکستان بھی کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ کشمیر کو پاکستان کے حصہ بننا چاہیے تھا شروعات سے. بالکل. تو اس لیے کیا ہوگا یہ مجھے بتایا گیا ہے، کشمیر باعث نفرت نہیں بلکہ باعث محبت. عجیب بات ہے نا، لیکن ایسے ہو جائے گا یہ مجھے بتایا گیا تھا. اور میں نے یہاں تک جنرل مشرف کو اور وزیر اعظم پردھان منتری واجپئی کو میں نے ایک لیٹر لکھا تھا. یہ تو تقریباً 20 سال پہلے، 18 مجھے ابھی یاد نہیں ہے کون سا سال تھا، لیکن کافی سال پہلے میں نے ان دونوں کو ایک ہی لیٹر لکھا تھا. تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ ایسے کشمیر کا حل ہوگا، کہ ایک صوفی نے مجھے بتایا کہ آپ دونوں یہ ایسے کریں. تو اب تک نہیں ہوا، لیکن میں نزدیک یہ ہو جائے گا. تو جب کشمیر میں یہ آزادی ہوتی ہے لوگوں کو، پھر پاکستان اور انڈیا مل کر کشمیر کے عالمی معاملات چلائیں گے. ایکسٹرنل افیئرس آف کشمیر انڈیا اور پاکستان مل کر چلائیں گے. تو مطلب جو کشمیری لوگ ہیں وہ پاکستان کے اور انڈیا کے دونوں کے سٹیزنز رہیں گے، اور پاکستان کے انتخاب میں اور انڈیا کے چناؤ میں دونوں میں کشمیری لوگ ووٹ دیں گے. تو یہ اس معاملہ کا حل ہے. تو جب وہ ہوتا ہے یا اسی سے پہلے یا اسی ٹائم پہ ایک اور بات ہوگی، وہ ہے کہ خالصتان اور پاکستان ایک ہو جائیں گے. مطلب جب پاکستانی لوگ سمجھتے ہیں کہ گرو نانک، بابا نانک ایک اصلی صوفی تھے، تو حقیقت میں انہوں نے اصلی اسلام کا تبلیغ کیا تھا. جو کچھ گرو نانک نے سکھایا وہ اصلی اسلام ہے. مطلب اس وقت کے مسلمان نہیں سمجھ سکتے تھے کہ گرو نانک جو بتا رہے ہیں وہ ہمارے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی بات کرتے تھے. صحیح. وہ ہمیشہ محبت کی بات کرتے تھے، ہے نا. وہ نفرت نہیں پھیلاتے تھے، وہ جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو جنگ کرنا پڑا. تو ویسے ہی جب پاکستانی مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں اور جب سکھ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے، تو دونوں کی دوستی ہوگی اور پاکستان خالصتان ایک ہو جائیں گے. اچھا. اور پاکستانی مسلمان اور پنجابی سکھ جب اتنے پیار کرتے ہیں تو ہندو لوگ انڈیا کے سب لوگ دیکھیں گے کہ وہ ہم کو سکھایا گیا تھا کہ یہ لوگ بہت خراب ہیں، نفرت والے ہیں. ابھی یہ پاکستانی لوگ کتنا پیار کر رہے ہیں ہمارے سکھ بھائی بہنوں سے، تو ہم بھی اس محبت میں آنا چاہتے ہیں. مطلب آپ کا پاکستان کی فتح ہوگی جب انڈیا کے لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت جتنے ایسی جھوٹی بات بتائی ہیں ہم ابھی اس کو نہیں مانتے ہیں. جو پاکستان اور خالصتان کر رہے ہیں سچائی کی بنیاد پر، محبت کے بنیاد پر، دوستی اور دوسروں کی خدمت کے بنیاد پر، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہمارے ملک. تو ایسے ہی پاکستان کی فتح ہوگی، جس کو ہم غزوہ ہند کہتے ہیں، ایسے ہوگی. اچھا، مطلب آپ کے مطابق یہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، مطلب فزیکل جنگ نہیں ہوگی. کچھ لڑائیاں بے شک ہوں گی، لیکن زیادہ تر یہ ایک پروپیگنڈا وار، انفارمیشن وار، یہ اسپرچل وار، سائیکولوجیکل وار ایسا ہی ہو جائے گی. ٹھیک. کوئی بڑا جنگ اور بے شک کوئی ایٹمی جنگ نہیں ہوگا، بلکہ 1998 میں شاید مجھے یاد نہیں، آپ کے شو پہ میں نے لیکن پہلے میں نے بتایا کہ 1998 میں مجھے معلوم ہو گیا تھا، دوسرے سیاروں کے لوگوں سے پتہ چل گیا تھا کہ ایٹمی جنگ نہیں ہوگا. جو تیسرے عالمی جنگ ہونے والا تھا قسمت میں بھی یہ لکھا تھا. مختلف مذاہب کے اور مختلف لوگوں کی کتابوں میں پیشگوئیاں ہیں اس جنگ کے بارے میں،
لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ ہماری دنیا کے قسمت بدل گئی ہے. جو لکھا تھا یہ ہو جائے گا وہ ابھی نہیں ہو جائے گا. کوئی انٹرنیشنل نیوکلیئر وار نہیں ہوگا. اچھا. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم سے ہوں. ہم کو اس سے بچا دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ اگر جب تک یہ جنگ نہیں ہوتا ہے لوگ سوتے رہیں گے, وہ جاگیں گے نہیں, وہ بس اپنے چھوٹی سی باتیں میں, دوسروں سے نفرت کرنے کی باتیں میں وہ پھنسے رہیں گے, اس لیے اس جنگ کی ضرورت ہوگی. لیکن مجھے بتایا گیا تھا نہیں, اس جنگ کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رک دیا. تو وہ جنگ بھی نہیں ہوگا ایٹمی جنگ, اور غزوہ ہند بھی ایسے جنگ نہیں ہوگا جیسے لوگ پہلے سوچتے تھے ہوں گے. میرے نزدیک یہی حقیقت ہے. ٹھیک. خوشی کی بات بھی ہے. بالکل. اگر دیکھیں, اگر اس طرح سے بغیر جنگ کے معاملات حل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک صحیح راستہ ہے. چھوٹی باتیں, چھوٹی جنگ ہوں گی جیسے ابھی ہوا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی ابھی ہے نا, لیکن کوئی بڑا اور ضرور کوئی ایٹمی جنگ نہیں ہوگا, فکر نہیں کرو. ٹھیک. اچھا, ابھی موجودہ حالات میں پاکستان میں عمران خان کی جو پالیسیز ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں کیا پاکستان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ترقی کی طرف تو اللہ کا شکر ہے چلے جا رہا ہے, پہلے سے حالات بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں اوور آل, لیکن کچھ ابھی بھی چیلنجز ہیں, خاص طور سے معاشی طور پر اکنامیکلی بہت زیادہ چیلنجز ہیں پاکستان کو, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے آنے والے وقتوں میں ہم کس طرح اس کو اوور کم کر سکیں گے یا اور چیلنجز ہمیں سامنا کرنا پڑے گا؟ بہت چیلنجز تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انٹرنیشنلی بھی اور ملک کے اندر بھی. ابھی بھی کرپشن بہت ہے ملک کے اندر, اور ابھی بھی بڑے بڑے دشمن ہیں انٹرنیشنل, خاص کر جو انٹرنیشنل بینکرز ہیں جو پاکستان کو دبا رہے ہیں, جن کو, کیونکہ بہت سارے لونز پہلے حکومتوں نے لیا, تو ابھی پاکستان کے قرض اتنا بڑا ہو گیا, ہر سال اتنا دینا پڑتا ہے سود, تو بہت مشکل ہے اس لیے پاکستان کے لیے. تو لیکن فکر نہیں کرو, میں یہ بار بتاتا ہوں, فکر نہیں کرو. عمران خان بہت عقل مند آدمی ہے, صاف دل آدمی ہے, اچھا آدمی ہے. ہم نے دیکھا کتنے عقل سے ابھی نندن پائلٹ کو چڑھوا دیا تو مودی کا منہ بند ہو گیا تھا, اس کے سب پلاننگ بالکل ختم ہو گیا. تو بے شک اس کے دو حل ہو سکتے ہیں میرے خیال میں. شاید بس اگر عمران خان کر سکتا ہے اس کو بس یہ ورلڈ بینک, انٹرنیشنل بینک آف سیٹلمنٹس, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, ان سب لوگوں کو بس بتانا پڑے گا کہ تم لوگوں نے فراڈ کیا ہے, تم لوگوں نے رشوت کھلایا. ہمارے پہلے بڑے تھے صدر وزیر اعظم, ان کو رشوت کھلا کر اتنے لون دے دیا جو پاکستان کے فائدہ میں نہیں ہے, تو اس لیے یہ پیسہ ہم تم کو واپس نہیں دیں گے, یہ سب فراڈ ہے. تو اگر عمران خان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا, فکر نہیں کرو, تو پھر وہ اس پیسے کو بس واپس نہیں دے گا, پھر پاکستان کی معاشی تکلیفات ختم ہو جائیں. یہ سب جو پیسہ, سب کچھ مہنگائی جو پاکستان میں ابھی ہو رہی ہے, اس کا وجہ یہی ہے حقیقت میں, یہ دونوں وجہ ہے. ایک ہے پاکستان میں جو کرپشن ہے کافی سالوں سے, اور دوسرے جو یہ انٹرنیشنل بینکرز کے فراڈ. تو اس سے بچنے کے لیے یہ آسانی راستہ یہ ہوگا. دوسرا راستہ جو پتہ نہیں ممکن ہے یا نہیں, وہ دوسرے جیسے عمران خان بھی کر رہا ہے, مطلب سعودی عرب سے, دوسرے ملکوں سے کچھ پیسہ لے کر, چین کی مدد سے کچھ, لیکن پھر بھی وہ بھی یہ ایک حل ہے, لیکن وہ کہاں تک چل سکتا ہے مجھے معلوم ہے, کیونکہ پھر چین کو بھی واپس دینا پڑے گا, کتنا خرچ ہو جائے گا. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, بہت مشکل ہے, لیکن میرے نزدیک اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. اور پاکستان بھی ایک خاص ملک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دونوں پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے, میرے کوئی شک نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ٹھیک نکلے گا. کیسے ہو جائے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ سب معاملات, یہ سب مشکلات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, چلیں, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بہت زیادہ نئی انفارمیشن بھی ملی. انشاءاللہ
اگلے ہفتے پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس وقت دیکھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.